ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ منافقین کی وہ ہیلے جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عجیب غزوہ جس میں دشمن خارجی تھا جو غیر عرب تھا اور مسلح افواج کا مالک تھا، اور مسلمان جو ہے قسم پرسی کے عالم میں تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو اس وقت یہ منافق آ کر حضور سے ہیلے کرنے لگے، عذر کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسمیں کھائے کہنے لگے ہمارے بچے اکیلے تھے، بیویاں اکیلی تھیں، فصل پکی ہوئی تھی۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، کا عذر نہ کرو، اللہ نے سب بتا دیا ہے کہ تم لوگ اندر سے ہی منافق تھے کہ تم جانا نہیں چاہتے تھے۔ پھر یہ ذکر کیا منافقوں کے احوال کو، اور پھر جو منافقوں کی شدت کے ساتھ نفی کی، اور اس کے بعد آگے صحابہ کا ذکر شروع کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان کا ایک وہ طبقہ ہے جو مہاجر ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو انصار ہے، جو سبقت لے گئے وہ مہاجر ہیں، جو سبقت لے گئے وہ انصار ہیں۔ پھر ان کے بعد جو تیسرا طبقہ آیا جنہوں نے ان دونوں کی پیروی کی، والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے درجے کے ساتھ۔ یعنی احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ بخاری شریف کی پہلے حدیث ہے، حدیث ایمان جو ہے، حدیث جبرائیل جو ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اتنی کیفیت بناؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صحابہ کے متعلق کا بے احسان، یعنی جب بھی کوئی بندہ صحابہ کا ذکر کرے تو ایسے کرے کہ گویا کہ میں صحابہ کو دیکھ رہا ہوں، صحابہ میرے پاس موجود ہیں۔ چونکہ صحابہ کی شان اللہ نے بیان کی، جو اتباع کرے گا صحابہ کا اللہ اس کو بھی بخش دے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر اس کے بعد وآخرون اعترفوا، یہ آیت ہے ابو لبابہ انصاری جو نہیں گئے تھے، ان سے خطا ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کا ستون ہے ریاض الجنہ میں جسے ستون توبہ کہا جاتا ہے، اس ستون کے ساتھ باندھ دیا، کہا جب تک اللہ خود نازل نہیں کرے گا حکم میری برات کا، میری توبہ کا، میں نہیں کھولوں گا اپنے آپ کو۔ نماز پڑھتے تھے پھر باندھ لیتے تھے، حضور علیہ السلام بھی دیکھتے تھے لیکن بولتے نہیں تھے۔ آخر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، کہ کچھ لوگ ایسے میرے نبی آپ کے صحابہ میں جن سے کبھی خطا ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی وجہ سے ان کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے اگلی آیات میں جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کی تھی، میرے پیغمبر آپ نے اپنے چچا کی وفات ابو طالب پر استغفار کی ہے۔ آپ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا ولو کان اولی قربا، آپ کا سگا ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم نے اپنے والد کے لیے دعا کی، اللہ نے قبول نہیں کی، تو آپ کسی مشرک کے لیے دعا نہ کریں۔ پھر ایک مسجد زرار کا ذکر کیا کہ وہ مسجد جس مسجد زرار کہا گیا، یہ منافقین نے بیٹھ کر بنائی تھی، اور حضور سے تبوک پہ جاتے ہوئے کہا تھا واپس آ کے آپ اس پہ 2 نفل پڑھ لیجئے گا، حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن جب واپس آئے اللہ نے قرآن نازل کیا کہ یہ مسجد زرار ہے، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کے طور پہ بنائی گئی ہے، حضور نے اسے ڈھانے کا حکم دیا۔ وہ جگہ آج بھی قبا مسجد کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، وہاں کسی کا جانور بھی زندہ نہیں رہتا، مرغی بھی انڈا نہیں دیتی۔ جس صحابی نے لی بعد میں گھر بنایا ان کی اولاد ہی نہیں ہوتی تھی تو فوت ہو جاتی تھی۔ تو ایسی نخوست والی جگہ ہے، جس جگہ یاد رکھیں چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہاں پہ اسلام کے خلاف، اہل حق کے خلاف، قرآن والوں کے خلاف اگر وہاں پہ پلاننگ ہوتی ہے، بڑی مسجدوں کے بعد لکھ دیا جاتا ہے یہاں آپ درس نہیں دے سکتے، یا تبلیغی جماعت داخل نہیں ہو سکتی، تو آپ مجھے بتائیں وہ بھی تو مسجد زرار ہی کہلائے گی نا، کہ جہاں آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، جہاں آپ کلمہ حق نہیں بیان کر سکتے۔ تو اس لیے مسجد اسس علی التقوی، یہ مسجد قبا کو کہا گیا، فیہ رجال یحبون، اس میں ایسے مرد ہیں، ایسے صحابہ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اندر کی پاکیزگی، قلب کی اور جسم کی
پاکیزگی اللہ نے تعریف فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے، اب یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے جب تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جو یہ تبلیغ کی بات کرتے ہیں، سروزہ لگاؤ، چلہ لگاؤ، 4 ماہ لگاؤ، سال لگاؤ، تعلیمیں کرو، یہ کرو، نکلو، سیکھ کے آ کے تبلیغ کرو محلے میں، تو یہ کہاں سے ثبوت ہے؟ تو آپ نے سورۃ توبہ کی لاسٹ رکوع کی آخری آیت کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا اس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان نکل کھڑے ہوں، ساری بستی خالی ہو جائے، شہر خالی ہو جائے، پتہ چلے یہ سارے تبلیغ میں چلے گئے ہیں، سارے مدرسے میں چلے گئے ہیں، سارے دین کے کام کے لیے نکل گئے ہیں، سارے جہاد کے لیے نکل گئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، آپ بستی میں سے ایک فرقہ، ایک جماعت کو بھیجو، کیوں؟ تفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کو سیکھے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، جب وہ اپنی قوم میں واپس آئے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ان کو ڈرائے تاکہ وہ بھی اللہ سے رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اب دیکھیں یہ ترتیب ہے، اور یہی ترتیب جماعت کے اندر موجود ہے، اس آیت سے اخذ کیا۔ پھر اس کے بعد کا کچھ لوگ ایسے ہیں جب قرآن سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اور کچھ ایسے ہیں فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے قلب میں سیاہی، گندگی اور بڑھ جاتی ہے قرآن سن کے، اور ان کو اور اندر غرور تکبر ہوتا ہے۔ قرآن سن کے ابو بکر بنا ایک، اور ایک زندیق اکبر بن گیا ابو جہل۔ تو اس لیے آخری آیت سورۃ توبہ کی، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ابو بکر دوسرے مجذوب تھے، ان کو بوسہ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کس وجہ سے آپ اس سے پیار کرتے ہیں؟ کہا اس سے پوچھو یہ کیا کرتا ہے۔ صبح جب وہ گزرے، مجذوب ٹائپ تھے، مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ گزرے تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا ہر فرض نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے درود شریف پڑھتا ہوں، اللہ اس کی برکت سے مجھے حضور کا محبوب بنا دیا ہے۔ تو اس لیے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں جب کوئی پریشانی ہو پڑھ کے دعا کرے 11 بار 23 بار، اللہ آپ کی پریشانی دور کرے گا۔ اب آپ دیکھیے سورہ یونس اس کے بعد شروع ہوئی۔ سورہ یونس کا فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر آپ درد میں، تکلیف میں، کرب میں، پریشانی میں عاجز آ چکے ہیں، آپ کا کوئی معاون نہیں، مددگار نہیں، اب آپ کو کوئی سبیل نظر نہیں آتی، آپ بس یکسوئی سے بیٹھ کے سورہ یونس کی تلاوت شروع کر دیں۔ اللہ نے اس کی تاثیر ایسی رکھی ہے کہ جو آدمی پریشانیوں میں، تکالیف میں، کرب میں، ذلت میں اس کی تلاوت کو کثرت سے کرتا ہے، اللہ اس کو عزت اور عروج عطا فرماتے ہیں، تکلیف اور کرب سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے شروع میں آیات توحید ہیں، اور یہ ساری بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی، ان الذین لا یرجون، بے شک جو لوگ مجھ سے امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ملاقات کی، اور وطمئنوا بہا، اور دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھو اولئک مأواہم جہنم، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ ہی دوزخ ہوگا۔ اللہ کی ملاقات موت ہے، جب موت ہمیں آتی ہے تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، یعنی تبلیغ اللہ کی جنت کی طرف ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ یہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، تدابیر کون کرتا ہے؟ سیقولون اللہ، تو سارے کہیں گے اللہ۔ افلا تذکرون، افلا تتقون، اللہ کہتا ہے پھر ڈرتے کیوں نہیں، پھر تمہارے اندر خوف کیوں نہیں؟ اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے اس کے مقابلے میں تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک آیت نہیں لا سکتے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا، بعض لوگ اس کو فٹ کرتے ہیں ربیع الاول پہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بفضل اللہ سے مراد قرآن ہے، بفضل اللہ سے مراد اللہ رب العزت نے حضور کی ہستی دی۔ اس پر خوشی یہ ہے کہ انسان شکرانے کے نفل پڑھے، نہ کہ میلہ کرے یا چیخ و پکار کرے۔ اس کے بعد ایک آیت ایسی ہے، اس کی 70 نمبر آیت سورہ یونس
کی، اگر جادو عروج پر ہو، جادو اتنا سخت ہو کہ دنیا کا کوئی بندہ علاج نہ کر سکتا ہو، اور انسان اس آیت کو پکڑ لے، جس بندے نے اس آیت کو پکڑا ہے اللہ نے اسے نا امید نہیں کیا۔ بڑے بڑے لوگ ایسے جن کو جادو اتنے شدید تھا، میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کئی بار جاتا رہا، لیکن جب میں ایک مرتبہ آج سے 7-8 سال پہلے گیا، حضرت نے کہا کوئی جادو کے توڑ کی مجرب آیت بتائیں۔ میں نے کہا حضرت یہ آیت ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد فرمایا کہ یہ بہت پرتاثیر آیت ہے، مجھے یہ پڑھنے کا آپ بتائیں۔ میں نے کہا حضرت آپ تو خود بڑی شخصیت ہیں۔ پھر آپ دیکھیے اسی طرح اور بڑے بڑے اکابر جنہوں نے الحمدللہ، میں نام نہیں لیتا چونکہ بڑوں کا نام نہیں لینا چاہیے، بڑے بڑے اکابر ہیں دنیا کے جنہوں نے اس آیت کا مجھ سے پوچھ کر چلہ کاٹا کہ جی آپ کہہ دیں میں چلہ ہم کاٹ لیتے ہیں۔ بہت بڑی شخصیات ہیں اور اس وقت عالم اسلام کے نامور لوگ ہیں۔ یہ اتنی طاقت والی آیت ہے کہ آپ اس آیت کریمہ 70 آیت سورہ یونس فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، آپ اس کو 70 بار پڑھ کے جب بھی دم کر کے پیئیں گے آپ کے جسم سے بیماری نکل جائے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، ہر چیز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ نے فرعون کے تمام جادوگروں کو ذلیل کیا، موسیٰ کلیم اللہ کو فتح یاب کیا، اور اس کے بعد ایک دعا ایسی ہے جو اللہ نے آخر میں بیان کی، جو میں آپ کو بتانا اس زمانے کے ساتھ آج ہمارا مہنگائی ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، ہمیں کوئی نہیں پتا ہمارا حکمران کون ہے، ہمارا کوئی وزیر ایسا نہیں جس پر ہمیں اعتماد ہو، ہے کسی کو؟ کوئی مشیر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی چیئرمین، کوئی کونسلر، کوئی وزیر اعلیٰ، ہمیں ہمارا کسی ادارے پہ اعتماد نہیں رہا۔ ایسا حالات بن چکے ہیں۔ کیوں بنے ہیں؟ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے حالات تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کے حضور کس طرح دعا کی تھی جب کوئی سبیل نہیں تھی، نہ کھانے کو تھا، نہ عزت تھی، نہ کوئی معاشرے میں مقام تھا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا، تو اللہ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر یہ 2 رکوع پہلے ختم ہونے سے سورہ یونس، یہ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ یہ جو فرعون اور اس کے بعد سردار ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ ہمیں روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیتے۔ جیسے آج غریب آٹے کے لیے مر رہا ہے، کیسے ذلت کے ساتھ لائنیں لگوا کے آٹا دیا جا رہا ہے، اور مال بھی حکومت کا نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، عوام کا ہے، لیکن دے بھی اسی عوام کو ذلیل کر کے رہی ہے، بکاری بنا دیا ہے، سب کو منگتا بنا دیا ہے۔ یہ عزت نہیں ہے۔ عمر بن خطاب اپنے کندھے پہ لاد کے اپنے عوام کے گھر میں جا کے راشن دیا کرتے تھے، لیکن ایسا حکمران آج کہاں ملے گا جو عمر بن خطاب جیسا ہو؟ آج جیسے حکمران تو لائنوں پہ کھڑا کر کے ذلیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا طمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال چھین لے، فرعون کے، اس کے سرداروں کے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر لے، ان کے دلوں کو جکڑ لے، ان کا دل کی بیماری لگا دے گویا کہ۔ اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، میں تم دونوں کی دعا قبول کروں گا لیکن تم ڈٹ جانا۔ یہ جو دعا ہے ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، جو بندہ اس کو 70 بار پڑھ کے دعا کرے گا، جس کے لیے پڑھے گا اللہ اسے گرفت میں لے لے گا۔ تو آپ حکمرانوں کے لیے پڑھیں، آپ ان لوگوں کے لیے پڑھیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹ لیا ہے، ہمیں اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔